اچھا ایک اور بات انہوں نے یہ کہی ہے عرفان صدیقی صاحب نے کہ دوسری میٹنگ میں باقاعدہ نام لے کر عمران خان صاحب کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا، یاسمین راشد صاحبہ کا اور کچھ اور نام لے کر کہا گیا کہ ان کی رہائی عمل میں لائی جائے. تاثر یہ دیتی ہے پی ٹی آئی کہ جناب ہم نے تو مذاکرات میں کہیں خان کی رہائی کی بات ہی نہیں کی، ورنہ تو یہ کہتے کہ دیکھو این آر او ہے، لیکن نام لے کر جو ہے وہ ان کی رہائی کی بات کی گئی، جس کا ثبوت کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ میں درج ہے بات. وسیم بھائی، وہ جو تیسری میٹنگ کے اندر ڈرافٹ جمع ہوا تھا نا ہماری طرف سے، اس کے اندر حکومت کی ازمپشن یہ تھی، اوپینین یہ تھا کہ ہم اس میں عمران خان صاحب کا نام شامل کریں گے. ہم نے بڑی ارکریزی کے بعد وہ ڈرافٹ تیار کیا تھا. ہمیں اس تیسری میٹنگ کے دوران ہی وہ پھر ذرا منٹس آف دا میٹنگ نکلوا لیں، اور وہ ڈرافٹ جب عمر ایوب صاحب نے پڑھ کے دکھایا تھا تو اس کے اوپر حکومتی کمیٹی نے کیا جواب دیا تھا. میں تو کم از کم وہ بد عہدی نہیں کر سکتا. اگر انہیں منٹس آف دا میٹنگ نکالنے ہی ہیں تو اس ڈرافٹ کے بعد میٹنگ آف دا منٹ نکال لیں کہ حکومتی کمیٹی کی کیا پوزیشن تھی. دوسری بات یہ، ہم نے بالکل بات کی، عمران خان صاحب کی رائے کی بات کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی سرفراز چیمہ صاحب کی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی، میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، تمام کارکنان کی. لیکن ہم نے کیا بات کی وسیم بھائی؟ ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا کسی قسم کے حکومتی ریلیف کی بنیاد پر ان کی رہائی نہیں چاہتے. کیٹیگوریکلی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ پروسیکیوشن کا رویہ سیدھا کیا جائے. پھر اس کو باقاعدہ ڈیفائن بھی کیا گیا کہ جن لوگوں کے ٹرائل کارکنان کے یا لیڈرز کے مکمل ہو چکے ہیں، ضمانت ان کا استحقاق ہے، لیکن آپ کی پروسیکیوشن ان کی ضمانت میں روڑے اٹکا رہی ہے، اور وہاں پر مختلف نامعلوم کیسز کے اندر ان کو شامل کر دیا جاتا ہے. تو آپ نے پروسیکیوشن کے رویے کی اصلاح کرنی ہے. ہر میٹنگ میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ منٹس آف دا میٹنگ اگر عرفان صدیقی صاحب نے ایسے بتانے ہی ہیں، 100 بسم اللہ، پھر میٹنگز آف دا منٹ سارے باہر لے کے آئیں تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ ہم نے وہاں پر کیا بات کی اور انہوں نے وہاں پر کیا بات کی ہے. جی اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق آپ کو یہ خدشہ تھا جس کا آپ نے برملہ اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے عین موقع پہ آگے مولانا صاحب ڈچ کر جائیں گے. 26ویں ترمیم سے پہلے کی بات ہے، پھر 26ویں ترمیم میں جو ہوا وہ ہوا، اب دوبارہ مولانا صاحب کے در پہ چلے گئے. اب کوئی خدشہ ہے یا خدشات ختم ہو گئے ہیں؟ وسیم بھائی، آپ معصومانہ شرارتوں سے باز نہیں آ سکتے. میں سوال کر رہا ہوں سر. میں اسی سوال کو ایڈریس کر دیتا ہوں. دیکھیں، ہم ایک جا رہے ہیں گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف. جی اور اس کے اندر ابھی ہم مولانا صاحب سے ملے ہیں. وہاں پر 2 رکنی کمیٹی بنی ہے، سینیٹر کامران مرزا صاحب JUIF کی طرف سے اور اسپیکر اسد کیسر صاحب ہماری سائڈ سے. وہ آپس میں بیٹھ کے تمام چیزیں فائنلائز کریں گے. ابھی ہم پیر صاحب پگاڑا کے پاس بھی جا رہے ہیں، GDA کی لیڈرشپ کے پاس جا رہے ہیں، اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں. ہم گرینڈ جو نیشنل الائنس ہے اپوزیشن کا، وہ بنانا چاہتے ہیں ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر، اور وہ ہے قانون کی، آئین کی سپریمیسی، کہ پاکستان میں ہر چیز آئین پاکستان کے تحت چلنی چاہیے. جی تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو ابھی یہ خدشہ ہے کہ مولانا صاحب عین موقع پہ ڈچ کرا دیں گے تو آپ کا جواب ہاں ہو گیا یا نام ہے؟ لیٹ دا مومنٹ کم وسیم بھائی. اچھا ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو گرینڈ الائنس بنے گا یہ کوئی مشترکہ احتجاج کی کال بھی دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے جی، کیوں نہیں دے سکتا. جب ہم آئین کی سپریمیسی کی بات کریں گے اور حکومت اس کو سننے کے اوپر تیار نہیں ہے اور تیار نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے احتجاج کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. جی اور سر آخری بات، مذاکرات کا وہ چیز ایجنڈے کا حصہ ہے. صحیح. اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کوئی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مذاکرات کے دروازے پہ آنا ہی پڑے گا PTI کو. اس پہ آپ کا جواب کیا ہے؟ نہ سمجھے ختم، چیپٹر کلوز؟ سر ہماری طرف سے تو کیٹیگریکلی چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے. ایز اف ناؤ آئی ڈونٹ سی اینی چانس. جی کل کو کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو تو میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، انہیں امید رکھنی چاہیے. میں ان کو آپ بھی اپنے امید اور یقین پر قائم ہے کہ وہ برسات کے دن آئے، ملاقات، وہ مسکرانے کے دن آئے، وہ سر وہ ہے اوکے سر، صحیح ہے کہ آپ کے مسکرانے کے بالکل جی. میں اپنی بات سے ایک جملہ بھی پیچھے نہیں ہوا جی، ایک لفظ بھی پیچھے نہیں ہوا. میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں. مسکرانے کے، کھلکھلانے کے، قہقہہ لگانے کے دن آ گئے ہیں سر. بڑا کچھ کرنے کے دن آ گئے ہیں انشاءاللہ.
خان صاحب کی رہائی کے دن قریب ہیں؟ سر میں نے کہا تھا ود ان 3 to 4 months خان صاحب باہر ہوں گے، قانونی آئینی طریقے سے عدالتوں سے باہر آئیں گے، باعزت اور باوقار طریقے سے. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں.